میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ کے انعامات اور اللہ کے احسانات ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ اس کے احسانات کو، اس کے انعامات کو دھیان میں رکھ کر کے اس کی اطاعت کی جائے۔ یہ تقاضا ہے کہ اللہ کے انعامات کو، اس کے اکرام کو دھیان میں رکھو کہ اللہ نے کتنے کتنے احسان کیے ہیں تمہارے اپنے اندرون میں بھی اور تمہارے باہر بھی، ظاہراً باطناً ہر طرح سے آدمی اللہ تعالیٰ کے احسانات میں ڈوبا ہوا ہے، اور اس کا محتاج بھی ہے وہ اللہ کے انعام احسان کا۔ اور اللہ نے اپنے کرم سے اپنے سارے خزانے جو ہیں وہ اپنی مخلوق کے لیے کر دیے۔ خزانے اللہ کے لامحدود ہیں، اس کی قدرت بھی لامحدود ہے، اس کا کرم، اس کی بخشش وہ بھی لامحدود ہے، اور اپنے اس کرم اور بخشش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر رحمت اور مہربانی کرتے ہیں اور بندوں کو اس سے نوازتے ہیں۔ اتنے خزانے ہیں کہ سب آپ کے لیے، اور اللہ اس میں سے اپنے بندوں کو دیتے رہتے ہیں۔ دنیا میں اس خاص مقدار سے دیں گے، خاص مقدار سے، کیونکہ دنیا جو ہے اس سے زیادہ برداشت نہیں کرتی۔ پھر دنیا کے بعد جب آخرت کا دور آئے گا تو پھر وہ لامحدود خزانے اپنی رحمتوں کے، اپنی عنایتوں کے وہ کھول دیں گے، اور وہ ہمیشہ کے لیے کھول دیں گے۔ حدیثوں میں مثال کے طور پر سمجھایا ہے، یوں سمجھیں کہ گویا رحمت کے 100 حصے ہوں تو 100واں حصہ دنیا میں اللہ نے ظاہر کیا رحمت کا۔ اس ایک حصہ 100 میں سے ایک حصے رحمت کا یہ اثر ہے کہ انسان تو انسان، جانور بھی اپنے بچے پر رحم کرتا ہے، چاہے وہ جانور پھاڑ کھانے والا ہی ہو، لیکن اپنے بچے پر مہربان ہو جائے گا۔ کیوں کہ اللہ نے اپنی رحمت کا گویا 100واں حصہ یہاں پھیلایا ہے۔ تو اس رحمت کا اثر یہ ہے کہ ہر ایک کے اندر رحم آ گیا کہ اپنے بچوں پر وہ رحم کرے۔ پھاڑ کھانے والا جانور، پرندے اپنے بچوں پر رحم کھاتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ یہ رحمت کا اثر ہے، رحمت پھیلائی ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یہ کہا کہ میری رحمت کا اثر کہ ہر چیز پر ہے۔ رحمتوں سے اپنے بندوں کو پالتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سب کا پالنے والا ہے۔ وہ کیسے پالے گا؟ الرحمن الرحیم، رحمتوں سے پالیں گے، دنیا کی بھی رحمتیں، آخرت کی بھی رحمتیں۔ یہ معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کا، پرورش کے لیے رحمت کا نظام، ہدایت دینے کے لیے بھی رحمت کا نظام۔ پالیں گے، روزی دیں گے، ضرورتیں پوری کریں گے، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، اوڑھنے کی۔ ہماری ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ ہمیں شعور ان حاجتوں کا نہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ یہ تو بے شعوری میں مانگیں گے نہیں، وہ خبر ہی نہیں ہے۔ چھوٹے بچے کو خبر ہی نہیں مجھے کس چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بے شعور پیدا ہوا ہے، اسے کچھ خبر نہیں۔ لیکن اللہ نے ان کی ضرورتوں کا، ان کی سہولتوں کا انتظام کر دیا پالنے کے لیے۔ پروردگار ہیں تو پالیں گے۔ الم نجعل له عینین، کیا ہم نے اس انسان کی 2 آنکھیں نہیں بنائی؟
اور اس کی ایک زبان نہیں بنائی اور اس کے دو ہونٹ نہیں بنائے. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین، کیا اس کے دو آنکھیں میں نے نہیں بنائی اور اس کی ایک زبان نہیں بنائی اور اس کے دو ہونٹ نہیں بنائے؟ یاد دلا رہے ہیں. یہ بے خبر تھا. مجھ کو بننے کے مجھ کو آنکھوں کی ضرورت ہے، ہونٹوں کی ضرورت ہے، زبان کی ضرورت ہے. شاہ عبدالعلی صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ 5 چیزیں گنوائی، 2 آنکھیں، 2 ہونٹ، 1 زبان. کیوں؟ کہ پیدا ہوتے ہی آدمی کا بچہ ان 5 کا محتاج ہوتا ہے. آنکھوں کا محتاج، جو اپنی ماں کو دیکھتا ہے، ماں کی چھاتیوں کو دیکھتا ہے. ہونٹ کا محتاج، یہ دودھ جو پیے گا وہ ہونٹوں کی مدد سے. ہونٹ نہ ہو پریشانی ہوگی. ایک خاندان میں ایسا بچہ پیدا ہوا تھا کہ اوپر کا ہونٹ نہیں ہے. پریشان ہو گئے، ڈاکٹروں کے پاس لے جا رہے ہیں. جی ہاں، کیونکہ ایک ہونٹ نہیں ہے اوپر کا. 2 ہونٹ بنائے، دودھ پیے، زبان بنائی، زبان بتا دے گی میٹھا ہے، پھیکا ہے. اس کی ضرورت ہے. تو نظام ہے اللہ تعالیٰ کا، مہربانیوں سے پالنا. پھر روزی دیں گے، روزی دیں گے. زمین کی مخلوق کو، چھوٹی مخلوق ہو، بڑی مخلوق ہو، سب کے لیے رزق ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. کوئی بھی جاندار جو زمین پر چلتا ہے، چاہے پاؤں سے چلے، چاہے رینگتا ہو، کہ بغیر بات کہ سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے. یہ سارا رحمتوں کا نظام پرورش کے لیے، اور اپنے خزانے کھول دیے ہیں. وہ خزانے لامحدود ہیں. زمین کو دسترخوان بنایا ہے کہ کھاؤ یہاں سے. پیداوار پیدا کر دی، اناج کی بھی، پھلوں کی بھی، اور دوسری چیزوں کی بھی، اور سب کے لیے. جو پرہیزگار ہے وہ بھی کھائے، جو گنہگار ہے وہ بھی کھائے. یہ انعام ہے، یہ اکرام ہے بندوں کا. بے شمار نعمتیں اپنی رحمتوں سے دے دی ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے. چاہے کوئی اللہ کو مانے نہ مانے، اس کا کرم ہے. کھاؤ، ہمارا کرم ہے، کھلائیں گے. کرم لامحدود قیامت تک، قیامت تک. ایسا نہیں ہے کہ کوئی کوتاہی ہوئی تو بند کر دیا. دنیا میں ہوتا ہے کہ بجلی کا بل آیا تھا اور بل کی رقم ادا نہیں ہوئی تو وہ کنیکشن کاٹ دیتے ہیں. اگر بل ادا نہیں ہوا تو کنیکشن کٹ جائے گا بجلی کا. روشنی سے محروم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتے کہ بھائی گناہ کیا ہے تو اندھا بنا دیں، جھوٹ بولتا ہے تو گونگا بنا دیں. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. گناہوں کو دیکھتے بھی ہیں اور چھپاتے بھی ہیں بندوں کے گناہوں کو. خطا بھی نہ دو پردہ پوشی کنت. خطا دیکھتے ہیں بندوں کی، گناہ دیکھتے ہیں بندوں کے، جانتے ہیں لیکن پردہ ڈالتے ہیں. بندے کو جلدی سے رسوا نہیں کرتے، گناہوں پر پردہ ڈالتے ہیں. یہ بھی احسان ہے. احسانوں کے ساتھ پال رہے ہیں. اس لیے انسان سے یہ تقاضا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہے، کیونکہ وہ ہر وقت اس کے احسانوں کے نیچے ہے، اس کی مہربانیوں کے نیچے ہے. کسی کو روزی بڑھا کر کے دیتے ہیں، خوب دیتے ہیں،
کسی کو گھٹا کر کے دیتے ہیں. ہاں یہ حکمت کی وجہ سے ہے، کمی کی وجہ سے نہیں ہے کہ روزی گھٹا دی. کیوں کہ اللہ کے ہاں کوٹا ختم ہو گیا ہے؟ کہ نہیں، یہ حکمت کا تقاضا ہے. حکمت سے بھی کام لیتے ہیں، قدرت سے بھی کام لیتے ہیں. یہ قدرت سے پیدا کے بڑھا دیتے ہیں، ادھر سے بھی دیں گے ادھر ہر طرف سے آمدنی ہے، ریل پیل اسباب کی. اور کبھی یہ روزی گھٹائی، روزی گھٹائی، تنگی آ گئی. کیوں کہ اللہ کے ہاں کمی آ گئی؟ کہ نہیں، حکمت کا تقاضا ہے کہ اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا جائے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، پھیلا کر کے دیتے ہیں روزی جس کو چاہتے ہیں اور گھٹا کر کے دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. یہ فرمایا روزی کا گھٹانا حکمت کی وجہ سے ہے. آدمی جانتا نہیں حکمت کو تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، شکایتیں کرتا ہے. حالانکہ وہ حکمت کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے یہی بہتر ہے. جسے علاج کرنے والے بعض چیزوں کے کھانے پینے کی ممانعت کر دیتے ہیں کہ آپ کو یہ نہیں کھانا ہے. کیوں کہ تمہارے بدن کی مصلحت اسی میں ہے کہ تم اس کا استعمال نہ کرو. اور بعض چیزوں کا زیادہ استعمال کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس کو زیادہ کھاؤ، زیادہ پیو، پانی زیادہ پیو. یہ بدن کی مصلحت اسی میں ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں. ایمان والوں کو یہ ساری باتیں بتائی نبیوں کے ذریعے سے تاکہ ایمان والے ان نعمتوں کو یاد کر کے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے بڑھائیں. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.